ایک ایسا دور جب دنیا مادی ترقی، طاقت اور مفاد کو کامیابی کا معیار سمجھ بیٹھی ہے، وہاں دین حق ہمیں ایک بالکل مختلف پیمانہ عطا کرتا ہے، انسان کی ہدایت، فکری اصلاح اور روحانی نجات۔ یہی وہ پیمانہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت، اپنی جدوجہد اور اپنے فرامین کے ذریعے امت کے سامنے واضح فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کے سبب ایک ہی شخص کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ محض ایک فضیلت کا بیان نہیں بلکہ دعوت دین حق کی قدر و قیمت کا اعلان ہے۔ عرب معاشرے میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مثال کے ذریعے واضح فرمایا کہ انسان کو گمراہی سے نکال کر راہ حق پر لانا دین حق کے نظام میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعوت دین حق دراصل دینی علم کی ترسیل، فکری رہنمائی اور انسانی ذہن کی تطہیر کا نام ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو فرد کو محض نیکی کی طرف نہیں بلاتا بلکہ ایک پورے معاشرے کو دین حق کے نظام کے مطابق ڈھالنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل ذمہ داری بھی دعوت دین رہی۔ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعین الی اللہ قرار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں حکم دیتا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اسے پوری جرات اور ایمانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فریضے کو محض ایک واعظ یا خطاب تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی پوری زندگی، صلاحیتوں اور وسائل کو دعوت دین حق کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کوئی انسان گمراہی میں باقی نہ رہے، یہاں تک کہ قرآن پاک نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اس فکر میں اپنے آپ کو حد سے زیادہ گھائل نہ کریں کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے علماء حق نے بھی دعوت دین کے میدان میں بے مثال قربانیاں دی۔ انہوں نے دین حق کے نظام کو بیان کرنے میں کسی ملامت، مخالفت یا اذیت کی پرواہ نہ کی۔ جسمانی مشقت، ذہنی دباؤ اور سماجی دباؤ کے باوجود وہ حق کی دعوت دیتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس راستے کی مشقت کا اجر بھی عام اعمال سے کہیں زیادہ ہے۔ آج کے زوال پذیر دور میں جب دین کو محض عبادات تک محدود کر دیا گیا ہے، دعوت دین حق کی ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حکمت، بصیرت اور فہم زمانہ کے ساتھ دین حق کے نظام کو پیش کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر امت مسلمہ واقعی دین حق سے وابستگی کا دعویٰ رکھتی ہے تو پھر اس امت کے ہر فرد کو دائی بننا ہوگا، قول سے، عمل سے اور کردار سے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی ایک بات، ایک کوشش اور ایک مثال کسی ایک انسان کو راہ ہدایت پر لے آئے، اور دین حق کے نظام میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔